نبيه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل الذكر أستغفر الله 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 ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أفضل الذكر لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أفضل الذكر لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا الله إلا الله إلا الله إلا إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. مراقبة حق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم اللهم
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا۔ غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ حضرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ محفل سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں آپ کے نام سے بھائی مزمل سکیہ، ان کے والد محترم بھائی آزاد سکیہ صاحب اور ان کی امی، ان کی فیملی والوں نے سجائی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی زندگیوں کو سجا دے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل کوئی بھی آپ کی مرضی کے بغیر سجا نہیں سکتا ہے، اور سرکار غوث اعظم کا نام بھی آپ کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں لے سکتا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ جب تک کہ میں نہ چاہوں کوئی بھی میرے نام کی نیاز نہیں دلا سکتا ہے، میرے نام سے محفل کو نہیں سجا سکتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا یہ محفل سجی ہے سرکار غوث اعظم کی مرضی سے۔ اگر غوث اعظم کی مرضی سے یہ محفل سجی ہے تو انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو سرکار غوث اعظم کا فیض بھی ضرور ملے گا۔ اور وہ غوث اعظم جب پیدا ہوئے تو ان کی پیدائش کی بشارت، پیدائش کی خوشی کا نغمہ کسی اور نے نہیں بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا۔ سرکار غوث اعظم کے والد گرامی کے خواب میں میرے نبی تشریف لائے اور فرمایا، اے ابو صالح جنگی دوست، تمہارے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ کوئی عام نہیں بلکہ جس طرح اللہ نے نبیوں میں میرے مقام کو بلند کیا ہے اسی طریقے سے ولیوں میں تیرے بیٹے کی شان کو بلند کیا ہے۔ تو وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جن کی شان ولیوں میں سب سے افضل ہے، سب سے اونچی ہے، انہی غوث اعظم کے ذکر میں ہم اور آپ آئے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ حسنی اور حسینی سید ہیں۔ ماں کی طرف سے اور باپ کی طرف سے آپ کی رگوں میں جو خون دوڑتا ہے وہ اللہ کے رسول کا خون دوڑتا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نسل کے بارے میں فرمایا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے، رمضان کی پہلی تاریخ تھی، آپ نے پیدائش کے فوراً بعد روزہ رکھنا شروع کر دیا تھا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ تھوڑے بڑے ہوئے، استاد کے پاس آپ کو لے جایا گیا پڑھانے کے لیے، سیکھنے کے لیے، مگر جب آپ استاد کی بارگاہ میں بیٹھے، پہلا دن ہے، پہلا وقت ہے، سرکار غوث اعظم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے جب پڑھنا شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین پڑھا، الف لام میم پڑھا، سیقول السفہاء پڑھا، ایک دو پارے نہیں بلکہ سرکار غوث اعظم نے پہلی کلاس میں، پہلی گھنٹی میں، پہلے پیریڈ میں آپ نے 17 پارے پڑھ کر کے سنا دیے تھے۔ سرکار غوث اعظم کے والد، سرکار غوث اعظم کے استاد گرامی کہنے لگے، بیٹا پورا قرآن بھی پڑھ سکتے تھے، صرف 17 پارے کیوں؟ اور یہ 17 پارے آپ نے کیسے پڑھ لیے جبکہ آپ تو پڑھنے کے لیے آئے ہو؟ سمجھ میں نہیں آ رہا پڑھنے آئے ہو یا پڑھانے آئے ہو؟ تو آپ نے فرمایا، دراصل بات یہ ہے میری ماں 17 پاروں کی حافظہ تھیں، جب جب وہ ان پاروں کی تلاوت کرتی تھیں میں اپنی ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے ان پاروں کو یاد کر لیا کرتا تھا۔ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو پیدائش کے بعد ہی آپ نے 17 پارے پڑھ کر کے سنا دیے تھے، تو پتہ یہ چلا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ 17 پاروں کے حافظ بن کر کے پیدا ہوئے، مادر زاد ولی ہیں۔ آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ میں کھیل رہے تھے، ایک بزرگ آئے، انہوں نے آ کر کے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
دوسرے بچوں نے 1 مرتبہ جواب دیا مگر غوث اعظم نے 2 مرتبہ جواب دیا۔ تو بزرگ نے پوچھا بیٹا سب بچوں نے 1 مرتبہ جواب، تم نے 2 مرتبہ جواب، سمجھ میں نہیں آیا؟ آپ نے فرمایا بات یہ ہے کچھ دن پہلے کچھ سالوں پہلے ہمارے دروازے سے گزر کر کے گئے تھے تو تم نے ہمارے گھر والوں کو سلام کیا تھا اور آگے گزر کر کے چلے گئے تھے، آپ نے سمجھا کسی نے سلام کا جواب نہیں دیا ہے، کوئی گھر میں موجود نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت میری ماں گھر میں موجود تھی، کوئی مرد موجود نہیں تھا، اس وجہ سے انہوں نے جواب نہیں دیا تھا، مگر میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے تمہارے سلام کو سن لیا تھا۔ ایک جواب اس وقت کا ہے اور ایک جواب ابھی کا ہے۔ یہ غوث اعظم ہے کہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو اس وقت میں کسی کے سلام کرنے کو وہیں پر سن لیا کرتے تھے اور پہچان بھی لیتے تھے کہ سلام کیا کس نے ہے۔ یہ تو پیدائش سے پہلے کی بات ہے۔ اب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے ایسی شان دی ہے، ایسی شان دی کہ آپ نے فرمایا نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، اللہ پاک نے مجھے ایسی نظر دی ہے کہ میں دنیا کے تمام شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھا کرتا ہوں۔ تو یہ ہاتھ کی ہتھیلی دیکھنے میں کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، سرکار غوث اعظم اسی طریقے سے دنیا کے تمام شہروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں میرا مرید، میرا چاہنے والا دنیا کے کسی بھی کونے سے مجھے پکارے تو میں اس کی پکار کو سن لیتا ہوں اور اس کی پریشانی کے لیے حاضر ہو جایا کرتا ہوں۔ اسی لیے شاعر نے کہا یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بنا لیا ہے اپنا، کہاں مجھ سے یہ نکما کہاں سلسلہ تمہارا۔ تو ہم اور آپ بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہیں، بہت زیادہ اچھے اخلاق والے نہیں ہیں، بہت گناہگار ہیں، اس لیے غوث اعظم نے ہمیں اپنا نہیں بنایا بلکہ غوث اعظم نے اپنا بنا کر کے ہماری قسمتوں کو بلند کر دیا ہے۔ غوث اعظم نے ہمیں بنا لیا اس لیے ہماری شانیں بلند ہو گئیں۔ اب جو غوث اعظم کے سلسلے میں جڑ گیا اس کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ میرے مولا اس وقت تک میرے مرید کو، میرے چاہنے والے کو موت مت دینا جب تک کہ تو توبہ کی توفیق نہ دینا۔ تو اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جس نے بھی غوث اعظم کے دامن سے اپنے دامن کو جوڑ لیا ہے موت بعد میں آئے گی، توبہ کی توفیق پہلے مل جائے گی۔ اور آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے مجھے ایک رجسٹر دیا ہے، ایک ایسی کتاب دی ہے جس میں قیامت تک آنے والے میرے تمام غلاموں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں میں جب جنت میں جاؤں گا تو اپنے ایک غلام کو ساتھ میں لے کر کے جاؤں گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں پراؤڈ کے ساتھ قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا۔ اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا سلسلہ کوئی معمولی سلسلہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت غوث اعظم سے کتنی محبت کرتے ہیں آپ سمجھیں۔ آپ نے ہزاروں کتابیں لکھی ہیں، آپ نے حدائق بخشش جو حضور کے عشق کا ایک مجموعہ ہے وہ لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کنز الایمان قرآن پاک کا ترجمہ لکھا۔ حضور کی بارگاہ میں جب گئے تو یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں ہزاروں کتابیں لے کر کے آیا ہوں، حدائق بخشش لے کر کے آیا ہوں، کنز الایمان لے کر کے آیا ہوں، نہیں، جب حضور کی بارگاہ سے مانگا تو اس شان سے مانگا، بولے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ یعنی حضور کے در سے اگر مانگ بھی رہی ہیں تو سرکار غوث اعظم کے صدقے میں مانگ رہے ہیں۔ تو ہم بھی انہی غوث پاک سے محبت کرتے ہیں اور انہی اعلیٰ حضرت کے مسلک پر چل رہے ہیں جنہوں نے ہمیں غوث اعظم کی شان سمجھائی ہے۔ اذان 4:30 ہے نا، تو اذان اس کے بعد
آواز نہیں آتی ہے اذان کی؟ اذان کی آواز نہیں آتی ہے؟ کیوں نہیں آ رہی؟ ٹائم تو ہو 4:32 ہو گئے تو کونسی بیان لا الہ الا اللہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ میں اپنی بات کو پوری کرتا ہوں، اس کے بعد نماز ہوگی انشاءاللہ۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہم کر رہے تھے کہ اللہ نے آپ کی شان کو بہت بلند کیا ہے، اور اللہ نے ایسی شان دی ہے۔ آپ نے فرمایا وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي الزَّوَالِ۔ اللہ نے مجھے ایسے راز دیے ہیں، اگر میں اپنے راز سمندروں پر ڈال دوں تو سمندر کے پانی کو خشک کر سکتا ہوں۔ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ لَدُكَّتْ وَاخْتَلَطْ بَيْنَ الرِّمَالِ۔ اللہ نے مجھے ایسے راز دیے ہیں، اگر میں اپنے راز پہاڑوں پر ڈال دوں تو پہاڑوں کو سرما بنا سکتا ہوں۔ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ لَخَمِدَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّ مَالِي۔ اللہ نے مجھے ایسے راز دیے ہیں، اگر میں اپنے راز جو ہے آگ پر ڈال دوں تو آگ کو بجھا سکتا ہوں۔ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي۔